نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں اپنی حفظ و امان میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 263 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ ہے، پارہ ہے ہمارا تیسرا اور آیت ہے ہماری 263۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ قول بات، معروف اچھی، و مغفرت اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ صدقے سے، یتبعھا پیچھے آئے جس کے اذن اذیت، واللہ اور اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز، حلیم بردبار ہے۔ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے تو اس سے تو نرم بات کہہ دینا اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں ہم نے پہلے پڑھا صدقات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ صدقات کے بارے میں جب ہم نے پڑھا تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر دینا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس مال نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کر سکتا۔ اپنا وقت، اپنا علم، کوئی بھی اپنی اسکل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن پسندیدہ زیادہ جو ہے وہ مال خرچ کرنا ہے، کہ اگر ایک شخص کے پاس مال ہے، کیونکہ مال کی محبت انسان کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ایک مال خرچ کر دینا جو انسان کے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا جو ہے وہ انسان کے لیے یعنی بہت زیادہ اجر کا بھی باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے انسان کو اس کی نیت کے مطابق 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسی جیسی جس کی نیت ہوتی ہے ویسا اجر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں مال خرچ کرے تو اس کا اجر جو ہے انسان کو دنیا میں ہی 700 گنا کی شکل میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا وہ اجر جو ہے انسان کو جہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، جہاں انسان نے پرماننٹلی رہنا ہوتا ہے، تو آخرت میں انسان نے زیادہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ زیادہ اجر وہاں دے گا۔ کبھی کبھی دنیا میں بھی اللہ دے دیتا ہے، دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ 700 گنا کر کے دنیا میں دکھائے۔ بعض اوقات مال میں برکت بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی 700 گنا میں ہی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آخرت میں تو اس کا حصہ جو اجر ہے وہ تو ہے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی بتا دی کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی مثال ایک دانے کی ہے جس کی 7 بالیں تھیں، اور پھر ہر بال میں سے 100 دانے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جو ہے، جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے، یہ یاد رکھیے گا، دکھاوے کے مطابق نہیں۔ جب انسان دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو یہ بھی شرک اصغر ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بھی بچا دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو ایسا بہتر بنا دے، پاک کر دے شیطان کی کہہ لیں کہ شیطان جو ہے نا، جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو شیطان انسان کو آ کے سب سے پہلے بہکاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ جب وہ مال خرچ کرتا ہے نا تو شیطان انسان کو سب سے پہلے آ کے بہکاتا ہے کہ تم اپنا اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، یہ تو تمہارے اپنے کام کا ہے، اگر تم یہ مال خرچ کر دو گے تو اپنے بچوں پہ کیا خرچ کرو گے۔ یعنی انسان کو فکر اور فاقے کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے، مفلسی اور فکر و فاقے سے ڈراتا ہے، اور یہ آیت جو ہے ہم آگے پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ انسان نے ہرگز یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس کا اجر جو ہے، یا میں کسی کو دکھا رہا ہوں دنیا میں، یا مجھے دنیا سے اس کی واہ واہ ملے۔ ہمیں اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نیکیوں کو کرتے ہوئے نیکیوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور آخری بات کہ نیکی کرتے ہوئے نا، جب انسان کوئی نیکی کر لیتا ہے تو اس کو بھول جانا چاہیے،
ٹھیک ہے. یہی بات جو ہے ہم آگے آج پڑھیں گے بھی کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بھول جانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب انسان بھول جاتا ہے نا تب وہ مزید نیکی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. ورنہ اگر انسان اس نیکی کو یاد رکھتا ہے نا تو شیطان اس کو وہیں روک دیتا ہے. دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے تو جب وہ پہلی کامیابی کو بھولتا ہے تو ہی وہ آگے چلتا جاتا ہے, مزید کامیابیاں حاصل کرتا ہے. لیکن اگر وہ ایک کامیابی حاصل کر کر اس کے اوپر ہی خوش ہونا شروع کر دیتا ہے یا انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کی کامیابی کا سفر رک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال نیکی کر کے بھول جانا چاہیے. ٹھیک, اور مزید نیکیاں یا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحابہ کرام جو ہر وقت نیکی کرنے کی طاق میں لگے رہتے تھے, یعنی ہر وقت وہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی نیکی ہو جو جلد از جلد کر لی جائے اور ان کے ہاتھ سے کوئی موقع چھوٹے نہ نیکی کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے. اب یہ بات تو ہوگی کہ جس شخص کے پاس مال تھا اس نے صدقہ کر دیا. اب اس آیت کے مطابق آپ دیکھیں کہ ہمیشہ بندہ اس حالت میں نہیں ہوتا کہ وہ دے. ٹھیک ہے نا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے طلب کر لیا, ٹھیک ہے, اور انسان اس وقت نہیں دے سکتا. تو جب ایسی کبھی کیفیت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب جو ہے اس آیت میں, نہیں دے سکتے فقیر کو تو اس کو بھلی بات ہی کہہ دیں. ٹھیک ہے, یعنی سچی بات یا اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں, فقیر کو دیتے بھی کچھ نہیں ہے اور برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں, صلواتیں بھی سناتے ہیں ان کو ایسے تانے دیتے ہیں کہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں نے اسے مانگا ہی کیوں. ٹھیک ہے, یعنی مراد یہ ہے کہ دے کر جتلاؤ نہیں. بعض اوقات لوگ ماسیوں کو بھی دیتے ہیں, سارا مہینہ جتلاتے رہتے ہیں ان کو, سب کو بتائیں گے کہ میں تو اس کو اتنا دیتی ہوں لیکن یہ اتنی پھر بھی نمک حرام ہے, پھر بھی چھٹیاں کر لیتی ہے. تو یہاں مراد یہ ہے کہ ایسا صدقہ جس کو دینے کے بعد لوگوں کو ایذا اور تکلیف دی جائے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ دیا جائے, رک جاؤ. تو خلاصہ اس بات میں کیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں دیا تو بھول جاؤ. ٹھیک ہے. ہمارے کلچر میں اس پر ایک محاورہ بھی ہے, آپ سب کو پتہ ہی ہے, نیکی کر دریا میں ڈال. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پلٹ کر دیکھو نہیں. ٹھیک ہے, اپنے کندھے نہیں تھپ تھپاؤ. اللہ نے جو تمہیں دے دیا بس اس سے لے لو. اور ایسے ہی لوگ پھر دیے ہوئے کو اور زیادہ بڑھانے والے ہوتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ بیج ڈالے اور پیچھے سے کوئی نکالتا جائے, کوئی بیج ڈالے اور پیچھے سے سسریاں اور کیڑے جو ہیں اس میں ڈالتے جائیں. ٹھیک ہے. تو اپنے دیے دلائی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اس بات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں کہ نیکی کرنی ہے نا تو خوشی سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, روتے دھوتے نیکیاں نہیں کرنی ورنہ اس کا اجر کچھ نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دل کی خوشی سے کرنے کی توفیق دے اور اس کو ضائع اور ہمیں ہماری نیکیاں سنبھالنے کی بھی توفیق دے اور ہماری نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچا لے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.